السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کا شکر اور حمد صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پر تدبر کرنے، اس پر غور و فکر کرنے، ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اسے صحیح معنوں میں سمجھنے، یعنی قرآن کو قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث سے، قرآن کو صحابہ کے اقوال سے، ان کے اعمال سے سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 82 میں اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن میں سے جو نازل فرمایا ہے وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یعنی قرآن کا پڑھنا، قرآن پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ ایمان لانے کا باعث بھی بنتا ہے اور عمل کا بھی باعث بنتا ہے۔ قرآن کا سن لینا، اس کو سمجھنا، جب بندہ اس پہ سمجھتا ہے، اس پہ غور و فکر کرتا ہے، تو اس کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے اور ایمان پھر عمل کے لیے کھڑا کرتا ہے اور پھر زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ لیکن دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ ویسے تو سورہ بقرہ کی شروعاتی آیتوں میں 3 قسم کے لوگ اللہ رب العزت نے بتایا۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں، جو یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ دنیا اپنے آپ نہیں بنی، اپنے آپ نہیں چل رہی، کوئی ہے جس نے اس کی تدبیر کیا ہے، اس کا پلان کیا ہے، جو اس کا مدبر ہے، جو اس کا خالق ہے، اس کو پیدا کرنے والا ہے، جو اس کا رازق ہے، اس کی ضرورت کا پورا کرنے والا ہے، جو اس کا مالک ہے، وہ یقین کر لیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پر، اللہ کے نبیوں پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، آخرت پر، اللہ کے کلام پر یہ شک کرتے ہیں۔ تو 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں ذکر ہوا جو ایمان لانے والے ہیں۔ جب وہ ایمان لے کر کے آتے ہیں اور قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں تو ان کی زندگی کے اندر بدلاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے لوگ ولا یزید الظالمین الا خسارہ، لیکن جو ظالم لوگ ہیں، جو نافرمان لوگ ہیں، جن کے دل ثم قسد قلوبکم، جن کے دل سخت ہو گئے، ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، اور وہ ظالموں کو خسارے ہی میں زیادہ کرتا ہے، ان کی برائیاں ہی اور بڑھتے چلے جاتی ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 82۔ آیت نمبر 83 دیکھتے ہیں،
اور جب ہم انسانوں پر انعام کریں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور اپنا پہلو دور کر لیتا ہے. جب اللہ رب العزت مومنوں پر اللہ رب العزت انسانوں پر، یہ عام انسانوں کے بارے میں ہے کہ جب اللہ انسانوں پر انعام کرتا ہے تو وہ اللہ سے منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی اللہ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے، اللہ کے دین سے وہ ہٹ جاتے ہیں. کیسا انعام؟ اللہ یا کسی کو دولت دے دے، یا کسی کو شہرت دے دے، یا کسی کو ڈگریاں دے دے، یا کسی کو اچھی صحت دے دے، تندرستی دے دے. تو یہ نعمتیں یا ان میں سے کوئی ایک نعمت بھی اگر کسی انسان کو مل جاتی ہے تو وہ اللہ رب العزت سے دور ہو جاتا ہے. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، زیادہ تر ایسی دیکھنے میں آیا ہے. اور پھر وہ جیسے سورہ یونس آیت نمبر 12 میں بھی اللہ نے فرمایا، سورہ یونس آیت نمبر 12، پھر جب ہم اس سے تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو اس طرح گزر جاتا ہے گویا کہ تکلیف پہنچنے پر اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا. لیکن جب تکلیف کو اللہ رب العزت دور کر دیتا ہے تو وہ ایسا نکل جاتا ہے، ایسا بھول جاتا ہے اللہ رب العزت کے دین کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ رب العزت کو، کہ جیسے اس کے اوپر کبھی تکلیف آئی ہی نہیں تھی اور جیسے کہ اس نے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا. اور یہ ہر آیتوں میں ہم اپنا محاسبہ کرتے ہوئے چلیں کہ ہم کہاں ہیں. آیت نمبر 82 میں بھی ہم اپنے آپ کو ڈھونڈیں کہ ہم کہاں ہیں. کیا ہماری زندگی کے اندر بدلاؤ آ رہا ہے یا پھر ہمارا دل سخت ہو چکا ہے؟ جبکہ اللہ نے فرمایا کہ کئی سخت دل تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں، جو پھوٹ پڑتے ہیں، جو گر جاتے ہیں، جو بہ نکلتے ہیں، لیکن تم اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اور دل کی سختی کیوں؟ یہ گناہوں کی وجہ سے دل میں سختی آتی ہے. سورہ بقرہ میں اس کی تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں کہ گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو جاتا ہے، سنگ دل سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا زنگ لگ جاتا ہے. ابن عباس اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ پھر کوئی نصیحت اور وصیت اس کے دل پر اثر نہیں کرتی، تو اس طرح ہو جاتا ہے. تو کہیں ایسا ہمارے حال تو نہیں ہے. اور صحابہ کا کیا عمل تھا کہ وہ آیتیں سنتے تھے اور سنتے ہی ایمان لے آتے تھے، سنتے ہی عمل کر لیتے تھے. جہاں جیسا جو آرڈر آیا اسی وقت اس آرڈر کو پورا کر لیا صحابہ نے. آپ پوری زندگی دیکھ سکتے ہیں، پردے کا حکم ہو، شراب کا حکم ہو، زکوٰۃ کا حکم ہو، کسی بھی قسم کا کوئی بھی حکم ہے فوراً عمل ہوا ہے، انتظار نہیں ہوا. بس تحقیق ہو گئی کہ ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس عمل کے لیے کافی ہو گیا. تو انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے اس پہ بھی ہم اپنا محاسبہ کریں، اس آیت پر بھی، کہ کہیں ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں کہ جب ہمیں بہت مصیبت آتی ہے تو ہم اللہ رب العزت کو خوب گڑ گڑا کر کے پکارتے ہیں، اور جہاں ہمیں تھوڑی سی ڈھیل مل جاتی ہے، جہاں زندگی کے اندر سکون اور اطمینان آ جاتا ہے، تھوڑی بہت دولت آ جاتی ہے، تھوڑی بہت شہرت آ جاتی ہے، کچھ ڈگریاں آ جاتی ہے، اچھی صحت ہو جاتی ہے، پھر ہم اپنی روش پہ پھر واپس آ گئے. پھر اللہ کی نافرمانی، اللہ کو بھول کر کے جینا، اللہ کی شریعت کی نافرمانی. تو اکثریت کا یہ حال ہوتا ہے انسانوں میں سے، ناس میں سے. اللہ رب العزت نے فرمایا، آیت کو پھر سے دیکھیں، اور جب ہم انسان پر انعام کریں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور اپنا پہلو دور کر لیتا ہے، یعنی اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اور جب اسے تکلیف پہنچے تو بہت مایوس ہو جاتا ہے. یہ پھر دوسری کیفیت کہ اللہ رب العزت کوئی انعام دے اس کو اور پھر انعام واپس لے لے تو پھر بہت مایوس ہو جاتا ہے، اس کے اندر نیگیٹو تھنکنگ آ جاتی ہے، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. اللہ رب العزت نے کوئی نعمت دیا ہے اور نعمت کو واپس لے لیا تو کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں کوئی کسی نعمت کو دے، کسی چیز کو دے استعمال کرنے کے لیے، اور جب وہ کہے کہ بھائی آپ نے اتنے دن استعمال کر لیا، آپ واپس کر دیجئے، تو ہمیں خوشی خوشی اسے واپس کرنا چاہیے کہ تم نے اتنے دن ہمیں استعمال کرنے کے لیے فلاں چیز دی. تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی نعمت وہ جب لے لیتا ہے تو مایوس ہو کر کے بیٹھ گئے اور اسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ اللہ رب العزت نے میرے ساتھ ایسا کر دیا اور میرے ساتھ لے لیا، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا جو صحابہ اکرام کے اندر تھا، کہ خوش ہو کر کے بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہم سے نعمت دیا تھا وہ اب اس نے واپس لے لیا. تو اس میں مایوس ہونے کی اور پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جس نے دیا تھا اس نے لے لیا اور پھر وہ دوبارہ دینے پہ قادر ہے. اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 9 سے 11 تک. سورہ ہود آیت نمبر 9 سے 11 تک. اور یقیناً اگر ہم انسان کو، یہاں پر بھی انسان لفظ ہے، ناس کا لفظ آیا ہے،
ہے نا. नास का लफ्ज आता है तो अंदाज कुछ और होता है. ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू जब अल्लाह कहता है तो बात कुछ और हुआ करती है. या अय्युहल्लज़ीना काफिरू कहता है अल्लाह रब्बुल इज्जत तो बात अलग होती है. और मुनाफिकून जब कहता है तो बात फिर अलग हुआ करती है. सब जगह के अंदाज अलग होते हैं. तो यहाँ पे सारे इंसानों को एक साथ मिला करके अल्लाह कहता है. और यकीनन अगर हम इंसान को अपने तरफ से कोई रहमत चखाएं, मतलब कोई नेमत दे दें, कोई चीज दे दें, दुनिया की कोई चीज दे दें, फिर उससे उस चीज को छीन ले, तो बेशक वो यकीनन निहायत नाउम्मीद, बेहद नाशुक्रा हो जाता है. नाउम्मीद भी हो जाता है कि अब ये चीज तो चले गई. और ये नाउम्मीदी अल्लाह की जात से कुफ्र है. भाई अल्लाह ने नेमत दिया था ना एक बार, अब उसने ले लिया है, तो जिसने एक बार दिया था क्या वो दोबारा देने में कादिर नहीं है? और इसीलिए आप देखेंगे कि मोमिन का ऐसा हाल नहीं होता. लेकिन आम इंसान का अल्लाह रब्बुल जिक्र किया तो इंसानों में अक्सरियत का ऐसा होता है कि वो नाउम्मीद हो जाता, मतलब अल्लाह की जात से नाउम्मीदी, ये कुफ्र है. और बेहद वो नाशुक्रा हो जाता है, जैसे अल्लाह ने उसे कोई चीज कभी दी ही ना हो, ऐसा वो नाशुक्रा हो जाता है. और बेशक अगर हम उसे कोई नेमत चखाएं किसी तकलीफ के बाद जो उसे पहुंचती हो, तो यकीनन जरूर कहेगा कि तकलीफ मुझसे दूर कर दी गई. और जब तकलीफ के बाद अल्लाह रब्बुल राहत दे देता है तो बड़ा खुश हो जाता है, अब पॉजिटिव हो जाता है. तो नेमत मिलने पर एक मुस्बत सोच बन जाना, पॉजिटिव थिंकिंग बन जाना, और नेमत के छिन जाने पर नेगेटिव थिंकिंग बन जाना, ये कोई कमाल की बात नहीं. ये तो सबके साथ होता है, ये तो हर किसी के अंदर होता है कि जब उसे सब चीज अच्छी मिल रही है, उसके कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, तो वो बहुत खुश रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. लेकिन अब उसकी कंपनी का ग्राफ गिरना शुरू हो गया तो वो नेगेटिव हो गया. ये एक आम इंसान की फितरत अल्लाह ने बताया. अब आयत के दूसरे हिस्से में अल्लाह फरमाता है, बिलाशुबा वो यकीनन बहुत भूलने वाला और बहुत फख्र करने वाला है. अल्लाह ने फिर ऐसे इंसान की फितरत के बारे में बताया कि ये बहुत भूलने वाला है. ये भूल गए कि इसको किसने दिया था और किसने लिया है और वो दोबारा दे सकता है. ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को भूलने वाला है, उसकी अजमत को, उसकी शान को, उसके रहमत को, उसके करम को और उसकी अता को ये भूलने वाला है. और बहुत फख्र करने वाला है ना, गुरूर करने वाला है. अब दूसरे लोगों का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र किया, इस नास में से खास लोगों का, मोमिनों का जिक्र इस तरह करता है, मगर वो लोग जिन्होंने सब्र किया और नेक अमल किए. तो ये सब्र करने वाले और नेक अमल करने वाले ये है वो मोमिन, कि अब उनके ऊपर मुसीबत आती है, अच्छे दिन आते हैं या बुरे दिन आते हैं, खुशी के दिन आते हैं या गम के दिन आते हैं, वो सब्र करते हैं और सब्र करने के साथ साथ नेक अमल भी करते हैं. सब्र किसको कहते हैं? जिसके अंदर शिकायत ना हो. और सब्र 4 चीजों में किया जाता है, बारहा ये बताया जा चुका है. सब्र 4 चीजों में, एक तो मासियत से बचने में सब्र, यानी गुनाहों से बचने में सब्र, एक नेक काम करने में सब्र, एक नेक काम करने के वक्त जो तकलीफ महसूस हो या तकलीफ आ जाए उस पर सब्र, नेक काम करने में जो तकलीफ आ जाए उस पर सब्र, और तकदीर पर सब्र. और इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है. तो वो लोग क्या करते हैं? सब्र करते हैं, उसमें कोई शिकायत नहीं होती. सब्र का मतलब ही यही है कि उसके अंदर शिकायत ना हो. वो लोगों से बोलते नहीं फिरते कि मेरी लुट गया, मैं परेशान हो गया, या मेरी फला चीज चले गई. और नेक अमल करते हैं, और नेक अमल भी भूलते नहीं. हम लोग का क्या हाल होता है, जैसी कोई परेशानी आती है सबसे पहले नेक अमल भूलते हैं. जरा सा बुखार आया, अब नमाजें भी खत्म और जिक्र अस्कार भी खत्म और कुरान की तिलावत भी खत्म. जरा सी कारोबार में मंदी आई और बस वो टेंशन लेकर के एक कोने में बैठ गए. ये मोमिन की फितरत नहीं है, ये मोमिन की शान नहीं है. मोमिन की शान तो यह है कि मगर वो लोग जिन्होंने सब्र किया और नेक अमल किया, ये लोग हैं जिनके लिए बड़ी बख्शिश और बहुत बड़ा अज्र है. इनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है. अल्लाह रब्बुल इज्जत ये सिफत हम सब के अंदर डाल दे कि हम किसी भी हाल में रहें, हम इस हालत में रहें कि ये मेरे रब का फैसला है और मेरा रब मेरे लिए गलत फैसला नहीं कर सकता. वो मुझसे कई माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है और उसी मोहब्बत का नतीजा है कि उसने मुझे ये मां दिया जिससे बेहतर दुनिया के अंदर कोई मां नहीं हो सकती थी.
جس نے مجھے ایسے بچے دیا، جس نے مجھے ایسے رشتہ دار دیا، جس نے مجھے ایسا گھر اور ایسا جسم دیا، جس نے مجھے مسلمان بنایا، جس نے اللہ کا کلام دیا، وہ رب، وہ اس کی محبت اور اس کی عنایت اور اس کا کرم ہم پوری زندگی اگر لکھنا چاہیں تو نہیں لکھ سکتے، اس قدر اس کے احسانات ہیں ہم پر. تو وہ ہمارے لیے فیصلہ کر رہا ہے، وہ ہمارے لیے تقدیر لکھ رہا ہے، کیا غلط ہو سکتی؟ یہ اسے کہتے ہیں پازیٹو تھنکنگ، اور یہ صرف مومن کے اندر ہوتی ہے کہ اسے تکلیف میں ہو یا خوشی میں ہو وہ ہمیشہ پازیٹو رہتا ہے. اور جو شخص پازیٹو رہتا ہے وہ کبھی ناکامیاب نہیں ہوتا. اور آپ دیکھیں گے جب بڑی کمپنیاں کسی کو اپنا ملازم بناتی ہے، یعنی کسی کو اپنی کمپنی کے اندر رکھتی ہے، تو جب وہ اس کا انٹرویو لیتی ہے تو اس میں ایک چیز وہ لوگ ضرور دیکھتے ہیں کہ اس کی سوچ کیسی ہے. اگر اس کی سوچ نیگیٹو ہے تو یہ ہمارے مال کے اندر بھی برائیاں ہی ڈھونڈے گا، ہمارے پروڈکٹ کے اندر، ہمارے سامان، ہماری کمپنی، ہمارے کام کے اندر بھی یہ نیگیٹو چیز ڈھونڈے گا. اور ایسے شخص کو وہ نہیں رکھتے. اور انبیاء بھی اور نیک لوگ بھی نیگیٹو تھنکنگ والے کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے، کیونکہ نیگیٹو تھنکنگ یہ تو کفر بھی ہے. جیسے آپ وہ عظیم واقعہ حضرت ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، کہ اسماعیل علیہ السلام کے گھر جاتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں رہتے اور ان کی بیوی سے ملاقات ہوتی ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں یہ نیگیٹو تھنکنگ کی ہے، یہ نکاراتمک سوچ کی ہے، یہ مثبت سوچ اس کے اندر نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے ناشکری ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹے کو کہنا کہ چوکھٹ بدل دے، یعنی اسے طلاق دے دے. تو ایسے لوگ رہنے کے لائق بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ. اگر آپ کسی کو چیک کر لیں، سمجھ لیں کہ یہ تو کمیاں ہی نکالتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ نہیں دیا، اللہ نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، اللہ رب العزت نے مجھے ویسا کر دیا، تو ایسا آدمی آپ کے ساتھ رہنے لائق نہیں ہے. اور رہنے لائق وہ ہے. اب حدیث دیکھیں آپ، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2999. سیدنا صحیح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. انداز کیسا؟ نبی مکرم فرماتے مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، مطلب ایسا معاملہ ہر کسی کا نہیں رہ سکتا. اس کے ہر معاملے میں بھلائی بھلائی ہے، مطلب زندگی کے اندر وہ خوشیوں کے اندر ہے یا غموں کے اندر ہے، وہ بھلائی سمیٹ رہا ہے. اور یہ فیصلہ سوائے مومنوں کے کسی اور کے حاصل نہیں، مطلب یہ کیفیت دل کی، یہ دل کی کیفیت مومن کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی. یہ عمل کی کیفیت، یہ عمل کا انداز یہ مومن کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا. تو نبی مکرم فرمایا اور یہ فیصلہ سوائے مومن کے کسی اور کے حاصل نہیں. وہ اس طرح ہے کہ اگر اسے کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو اس نے شکر ادا کرتا ہے. کوئی نیکی اگر مل جاتی ہے، کوئی بھلائی مل جاتی ہے تو وہ اللہ کو بھولتا نہیں ہے، اور یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ میرے لاجک سے، میرے دماغ کی وجہ سے ہوا، میری محنت کی وجہ سے ہوا، یا میرے پیر صاحب نے دے دیا، یا میرے کو فلاں نے دے دیا، یا فلاں دیوی نے دے دیا، یا دیوتا نے دے دیا. ایسا نہیں کہتا. وہ کیا کہتا ہے؟ میرے خالق نے دیا، میرے رب نے دیا، اور وہ اس کا شکر کرتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے، نمبر 1. اور دوسرا تو اس میں بھی اس کے لیے ثواب ہے، اور جو اسے نقصان پہنچتا ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس میں بھی اس کے لیے ثواب ہے. تو تکلیف میں بھی وہ صبر کرتا ہے. اور نیکی پر ہمارے اس حدیث پہ اگر ہم غور کریں تو نیکی پانے کے بعد کیا ہم اللہ کو شکر ادا کرتے ہیں؟ کس قدر نہیں نیکی ہم کو ملتی. ابھی فون اٹھائے، بامبے میں ہم نے بات کر لی، بامبے میں ایک ڈیلنگ ہو گئی، کام ہو گیا، کیا ہم نے شکر کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیے، ان کو بھی ایک کام تھا، سبا دیش سے ایک تخت کو بلوانا تھا. اپنے ساتھیوں کو بلوایا اور کہا کہ کون تم میں سے وہ تخت لائے گا. جنات کہتے ہیں کہ آپ کی میٹنگ ختم ہونے کے پہلے میں لے آؤں گا. لیکن ایک کتاب کا جن کو علم تھا، اللہ کی وحی کا جن کو علم تھا، اور مورخ کہتے ہیں کہ انہیں اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی کا علم تھا، وہ کہتے ہیں آپ کے پلک نہیں جھپکے کہ میں لے آؤں گا. لے آئے انہوں نے. تو سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسے ساتھی دیا. ہمارا کبھی ایسا غور بھی نہیں ہوتا، ہمارے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ 500 کلومیٹر کا سفر ہم نے اپنی گاڑی سے کر لیا اور گاڑی سے اتر کر کے ہم اللہ کا شکر کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسی گاڑی ہمیں عطا فرمائی تھی، تو نے ہمیں ایسا موبائل، ایسی چیزیں عطا فرمائی تھی. تو یہ شکر کرنا، اور یہ شکر نہ کر کے کیا کہتے ہیں کہ ہاں یہ میرا ٹیلنٹ تھا، یہ میں نے خریدا تھا، میرے وجہ سے ایسا ہوا.
تو ہم اس طریقے سے بھول کر کے اللہ رب العزت کو زندگی جی رہے ہیں. تو وہ یہاں پہ اللہ نے فرمایا اور جب ہم انسان کو انعام سے نوازتے ہیں تو وہ اپنا پہلو ہم سے جو ہے وہ دور کر دیتا ہے. آیت نمبر 84 پھر سے دیکھیں. کہہ دیجئے ہر کوئی اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے. ہر کوئی اپنے طریقے پہ عمل کر رہا ہے مطلب اپنی مرضی سے اپنے طریقے پہ زندگی جی رہا ہے, اپنے دین پہ زندگی جی رہا ہے, یا اپنے طریقے پہ, یا اپنے عادت پر جی رہا ہے, یا اپنی نیت پر وہ جی رہا ہے. سب اپنے اپنے طریقے سے چل رہے ہیں, کوئی اللہ کے حکم پر چل رہا ہے. تو ہر کوئی اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے. چنانچہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کون زیادہ سیدھے راستے پر ہے. اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کون سا عمل کر رہے ہیں, اپنی مرضی کا کر رہے ہیں یا اللہ رب العزت کی مرضی سے ہم زندگی جی رہے ہیں. ہمارا رب اس کو بہتر جاننے والا ہے. آیت نمبر 85. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں. امام بخاری نے ایک حدیث لے کر کے آئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ میں ایک کھیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ کھجور کی ایک ٹہنی کا سہارا لیے ہوئے تھے. مطلب آپ بھی چل رہے تھے اور کھجور کی ایک ٹہنی کا سہارا لیے ہوئے چل رہے تھے. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہمیں پتہ چلی کہ آپ اپنے ہاتھ میں عصا رکھے ہوئے تھے. عصا یعنی لاٹھی, سہارے کے لیے جو لاٹھی رکھا جاتا ہے وہ رکھے ہوئے تھے اور چل رہے تھے. کہ یہودیوں کا گزر وہاں سے ہوا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھو. تو انہوں نے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو. مطلب یہودی وہاں سے گزر رہے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ روح کے بارے میں ان سے پوچھو. تو دوسرا یہ کہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر گرا گزرے, مطلب کوئی ایسی بات وہ بتائے جو تمہارے لیے عمل کے لیے مشکل ہو جائے یا تمہیں پسند نہ آئے. لیکن کچھ لوگوں نے کہا نہیں, روح کے بارے میں پوچھو. تو اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے سکون اختیار کیا, آپ خاموش ہو گئے. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ اب آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے. میں اپنی جگہ کھڑا رہا. جب وحی کا نزول ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. ان سے کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے, یہ میرے رب کا حکم ہے, یہ میرے رب کا آرڈر ہے, اور تمہیں تو بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث تھی اور اسی آیت کی تفسیر میں امام بخاری نے لے کر کے آئے حدیث نمبر 4721. کیا پتہ چلا اس سے کہ ہمیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا, بہت ہی قلیل علم دیا گیا ہے, کیونکہ ہمیں اس علم کو سنبھالنے کی طاقت بھی نہیں کہ دنیا کا سارا کے سارا علم ہمیں دے دیا جائے. کئی چیزوں کا علم تو اللہ نے بہت دیا, جیسے جسم کے تعلق سے بہت علم دیا کہ جسم کی ایک ایک چیز کو ہم نے جان لیا, بال کی کھال تک کو ہم دیکھ لیے اور خون کے اندر ڈی این اے کو دیکھ لیے اور سیلز کو دیکھ لیے, ساری چیزوں کو دیکھ لی, بہت ریسرچ کر لی. لیکن روح کے بارے میں کچھ بھی ریسرچ نہیں ہو پائی. اور روح کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے, امر ہے اللہ رب العزت کا. تو ایک اس پہ روح کی کیا حقیقت ہے, روح کی حقیقت کے تعلق سے لکھیں. نمبر 1, یہ اللہ کا امر ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. اور ایک بات آپ غور کریں, چلیں دوسرا پوائنٹ لکھیں, پھر میں اس پہ بعد میں بتاتا ہوں. دوسرا, روح کی حقیقت کو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. تیسرا, اللہ تعالیٰ نے غیب سے اسے, اللہ تعالیٰ کے غیب میں یہ باتیں ہیں, اللہ رب العزت کے غیب کے حصے میں سے یہ حصہ ہے کہ روح کے بارے میں اللہ رب العزت ہی جانتا ہے. چوتھا, روح ایک راز ہے, یہ کیسے آتی ہے, کہاں سے آتی ہے, کہاں جاتی ہے, یہ سب اللہ رب العزت کے پاس راز میں. ایک چیز اور غور کریں آپ کہ روح اللہ رب العزت کا امر ہے, آرڈر ہے, اور جب تک یہ آرڈر ہمارے جسم کے اندر رہتا ہے
اللہ کا حکم ہماری زندگی کے اندر رہتا ہے، ہماری عزت ہوتی ہے دنیا کے اندر. ہم کسی بھی حال میں رہیں، کوئی کام کے نہیں، نہ اٹھ سکتے، نہ بیٹھ سکتے، نہ چل سکتے، نہ بول سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی گھر والے ہاتھوں ہاتھ رکھتے ہیں. ایک خدمت گار لگا دیا جاتا ہے اور ہر چیز کا انتظام کیا جاتا ہے. لیکن جب یہ روح، جب یہ اللہ کا حکم ہمارے جسم سے نکل جاتا ہے تو ایک دن بھی کوئی رکھنا پسند نہیں کرتا. دنیا کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا انسان ہی کیوں نہ ہو، جب یہ حکم اللہ کا نکل گیا، اللہ کی روح، اللہ کا حکم نکل گیا، اللہ کا امر نکل گیا، اب اس کی کوئی وقت اور کوئی قیمت نہیں. یہی شاید ہمارا بھی حال ہے کہ جتنے حکم اللہ رب العزت کے ہمارے رہیں گے ہمارے اندر، ہماری زندگی کے اندر، اتنی ہماری عزت بڑھتے چلی جائے گی. اور اللہ کا امر جیسے جیسے اس زندگی سے نکلے گا ہماری اوقات گھٹتے چلے جائے گی. جیسے جیسے اللہ رب العزت کے حکموں کو ہم توڑتے چلے جائیں گے ویسے ویسے ہم ذلیل و خوار ہوتے چلے جائیں گے، عزت اور نعمتیں ہماری جاتی رہیں گی. خیر یہ حکایت تھی. اصل جو ہے یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ روح کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے. اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے، تو یہاں پہ علم سے مراد کوئی بھی علم ہے، کیسا بھی علم ہے، تو جو بھی علم اللہ رب العزت نے دیا ہے یہ بہت تھوڑا علم تمہیں نازل کیا ہے. لیکن اس تھوڑے سے علم کو پا کر کے بھی انسان بہت غرور میں آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے. آیت الکرسی میں بھی بتایا گیا. اور علم اصل میں یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ رب العزت جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے. علم کے تعلق سے ایک اور حدیث بخاری شریف کی کہ اللہ رب العزت اپنا علم اسے عطا کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں. اگر ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے اندر تقوی لے کر کے آئیں. آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے نہیں کتاب پڑھیں گے تو ہمیں علم آ جائے گا، لیکن یہ روحانی علم ہے، یہ الہامی علم ہے، یہ قرآن کا علم ہے. اس کی معرفت، اس میں گہرائی، اس کے مسائل کا سمجھنا، اس کی وصیتوں اور نصیحتوں کا سمجھنا، اس کے ایگزامپلس کا سمجھنا، یہ اللہ کی عطا ہے. اور اللہ اسے عطا کرتا ہے جس کے اندر تقوی ہوتا ہے. امام شافعی امام احمد بن حنبل سے فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تمہارے دل کے اندر ایک نور دیکھتا ہوں. مطلب ایک واقعہ تھا، ابھی وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس کو نہیں بتا پاؤں گا. تو انہوں نے ایک بہت بڑی دانشمندی کا سوال کا جواب دیا. انہوں نے ایک حدیث کی روح سے اپنے استاد سے بتایا، اس کا سوال کا جواب بتایا. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ احمد میں تمہارے اندر ایک نور دیکھتا ہوں، اسے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی معصیت کی وجہ سے بجھا مت لینا. مطلب حدیث کو سمجھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا جو نور ہے یہ معصیت سے، گناہوں سے مٹ جاتا ہے. علم ہونے کے بعد بات سمجھ میں نہیں آتی، عمل انسان نہیں کرتا. تو جاہل تو اسی کو کہا گیا ہے جس کے پاس علم اور عمل نہ ہو، اور عالم وہ ہے جس کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عالم بنائے، علم دے اور علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 86. اور البتہ اگر ہم چاہیں تو اسے ضرور لے جائے جو کچھ ہم نے آپ کے طرف وحی کی ہے. اگر اللہ رب العزت چاہے، اللہ قادر ہے، تو اپنی وحی کو واپس لے لیں، پھر آپ اس پر ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی حمایتی نہیں پائیں گے. اگر اللہ رب العزت اس وحی کو واپس لے لے، اس علم کو ہمارے دل سے بھی مٹا دے، کتابوں سے مٹا دے، واپس لے جا دے. جیسے ایک حدیث ملتی ہے جسے تفسیر الطبری نے روایت کیا، جلد نمبر 15، حدیث نمبر صفحہ نمبر 197. اور تفسیر ابن کثیر دارالسلام اس نے جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 709 میں اس کو نقل کیا ہے، 709 میں، کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آخری زمانے میں، مطلب قیامت کے قریب میں، آخری زمانے میں شام کے طرف سے ایک سرخ ہوا چلے گی، ایک سرخ ہوا چلے گی. تو اس کے بعد کسی انسان کے مصحف، یعنی کہ لکھی ہوئی کتاب کو مصحف کہتے ہیں، مصحف اور دل میں، اور دل کے اندر بھی جو یاد ہے، دل کے اندر میں کوئی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی. پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو تلاوت کیا، یہی آیت نمبر 86 کو.
کہ اللہ چاہے تو واپس لے لے. تو ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو واپس لے جانے والا ہے، لیکن یہ ہوگا قیامت کے قریب میں. اور اسی وقت میں یہ بھی ہوگا کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو بھی ایک ہوا چلائے گا اور سارے ایمان والوں کو بھی لے کر کے چلا جائے گا. اب صرف بچیں گے مشرک، منافق اور کافر. انہی کی بازار ہوگا اور اللہ رب العزت انہی کے اوپر اپنے غضب کو یعنی قیامت کو نازل کرے گا. قیامت مومن کے اوپر نہیں آئے گی. ایک اور حدیث ہے، نبی مکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس زمین کی پشت پہ اگر کوئی ایک ایمان والا بھی رہے گا تو اللہ پورے نظام کو چلاتا رہے گا. آپ بتائیں کتنا بڑا نظام چل رہا ہے. سورج کا وقت پر نکلنا، چاند کا آنا، زمین کا گھومنا، رات کا ہو جانا، ہوا کا آنا، پانی کا گرنا، زمین میں سے رزق کا نکلنا، آسمان سے رزق، یہ ساری نعمتیں صرف ایک ایمان والا اتنا قیمتی اللہ کے پاس. تو بہرحال ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے بھی لے جائے گا. لیکن آج کی تاریخ میں یہ کلام ہمارے لیے کیا ہے؟ آیت نمبر 87 میں اللہ فرماتا ہے سوائے آپ کے رب کی رحمت کے بے شک آپ پر اس کا بڑا فضل ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ رب العزت نے آپ پر نازل کیا اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. خیر اوپر کی آیت آدھی رہ گئی ہے، آیت نمبر 86 کو پھر سے دیکھیں. اور البتہ اگر ہم چاہیں تو اس سے ضرور لے جائیں جو کچھ ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، پھر آپ اس پر ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی حمایتی نہیں پائیں گے سوائے آپ کے رب کی رحمت کے. مطلب یہ قرآن جو نازل ہوا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو نازل فرمایا. اور واقعی اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں صحیح راستہ بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو نازل کیا اور اسے سمجھانے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. اور نبی مکرم جو اللہ رب العزت کے خاص بندے اور خاص بندوں میں سے خاص بندے انہیں ستایا جا رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو پھر بھی یہی رکھا کہ یہ کلام کو پورا ہو جائے. اور جب کلام پورا ہوا، جب وہ نازل ہوئی آیت کہ ہم نے اس دین کو پسند کر لیا، اکملت لکم دینکم واتممت لکم رضیت لکم اسلام دینا، اور اس دین سے پسند کر لیا اور مکمل کر دیا، تو ایک صحابی رونے لگے. بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں؟ تو بولے میں سمجھ گیا کہ جس مقصد سے نبی مکرم آئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا، اب نبی مکرم ہمارے پاس سے چلے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت تھی ہے کہ اللہ نے یہ قرآن ہمیں دیا ہے، لیکن ہم اس کا حق ادا کریں تب ہوگا. تو سوائے آپ کی رحمت کے بے شک آپ پر اس کا فضل بہت زیادہ ہے. یہ قرآن کا نزول کرنا آپ کے اوپر یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. آیت نمبر 88 میں اللہ پھر چیلنج کرتا ہے، کہہ دیجئے البتہ اگر تمام انسان اور تمام جن، مطلب دو مخلوق کو ایک ساتھ چلیں، سارے انسان اور سارے جنات، اس میں ابلیس بھی ہے اور ابلیس کے جتنے چیلے ہیں وہ سب ہیں، اور انسان کے اندر جتنے ہیں اور قیامت تک آنے والے جتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اور جتنے بھی اللہ رب العزت کا انکار کرنے والے، اللہ کی تخلیق کا انکار کرنے والے ہیں، وہ سب آ گئے. پھر جمع ہو جائیں اور یہ سب جمع ہو جائیں، ایسا بھی نہیں کہ الگ الگ محنت کریں، یہ دونوں ایک ساتھ مل کر کے جمع ہو جائیں اور اس قرآن کے مثل یعنی قرآن کے جیسا لائیں تو وہ اس مثل نہیں لا سکتے. پھر فیصلہ بھی اللہ نے کر دیا، ایک تو چیلنج بھی کیا، فیصلہ بھی کر دیا کہ تم نہیں لا سکتے اس کے جیسا کلام تم نہیں لکھ سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی ہو جائے. اگر یہ دونوں مدد بھی کرنے لگے اور یہ پورے دنیا کے سائنٹسٹ مل کر کے مدد کرنے لگے تو اس کے جیسا کلام نہیں لا سکتے. اس کے جیسا کلام نہیں لا سکتے سے مراد کیا ہے کہ جو قوانین اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، جو انسانیت کے لیے بہترین اصول اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ ایک بہترین باپ کیسے بہترین باپ بن سکتا ہے، ایک بہترین بیٹا کیسے بہترین بیٹا بن سکتا ہے، ایک اچھا شوہر کیسے اچھا شوہر بن سکتا ہے، ایک اچھا ناگرک کیسے اچھا ناگرک بن سکتا ہے، ایک اچھا بادشاہ کیسا ہوتا ہے، ایک اچھا غلام کیسا ہوتا ہے، ایک اچھا تاجر بزنس مین کیسا ہوتا ہے، ایک اچھا وکیل کیسا ہوتا ہے، ایک اچھا دنیا کے اندر کی جتنے بھی فیلڈ ہیں اس فیلڈ کا ماہر اچھا کیسے ہو سکتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے جو قانون بتایا ہے، یہ جو اللہ رب العزت نے وحی کیا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں لا سکتا یا اس کے جیسا بھی نہیں لا سکتا. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اس کی آیت کا کوئی انکار کر دے یعنی غلط ثابت کر دے. اللہ نے کہا کہ سب سے زیادہ تمہارے احسان سلوک کا حقدار اللہ کے بعد تمہاری ماں ہے،
جس کا مفہوم ہے. تو کوئی ثابت کر دے کہ نہیں ماں کے علاوہ فلاں ہے جو ہمارے احسان کی زیادہ حقدار ہے، ثابت کر دیں. بھائی کو اتنا حق ملنا چاہیے، بہن کو اتنا حق ملنا چاہیے، آپ ثابت کر دیں کہ نہیں ایسا نہیں. کسی نے شادی شدہ نے ریپ کیا ہے، ریپ کیا ہے، زنا کیا ہے، تو اس کی سزا اس کا قتل ہونا چاہیے، آپ ثابت کر دو کہ اس سے اچھی یہ سزا ہے، اس سے یہ کرائم جو ہے وہ رک جائے گا. چوری اس دھارا سے جو ہے چوری ختم ہو جائے گی، اس دھارا سے مرڈر ختم ہو جائے گا. آج تک یہ چیلنج بنا ہوا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ شریعت نافذ ہوئی تھی تو اس وقت کرائم زیرو ہو گیا تھا، زیرو. اور آج بھی دیکھ لیں جہاں پر یہ قانون ہے وہاں کا کرائم اور دوسری جگہ کا کرائم کتنا ہے. اور یہ سب تو سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ کر کے آ چکے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 23 اور 24 میں بھی اللہ نے چیلنج کیا تھا. سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 13 میں بھی اللہ نے ذکر کیا. سورہ قصص کے اندر جو چیلنج کیا وہ بالکل ایسا چیلنج ہے، اللہ اکبر. سورہ نمبر 28 آیت نمبر 49 اللہ رب العزت نے ایسا چیلنج کیا وہاں پر کہ تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ نے نازل کیا ہے تو تم بھی کوئی ایسی کتاب لاؤ جو اس کے جیسی ہدایت کر دے. اللہ اکبر، اس کے جیسی ہدایت کر دے. یعنی تم ایسا کوئی کلام لے کر کے آؤ جو انسانیت کو سدھار دے. بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، کوئی ایسی کتاب لکھے کہ جب آدمی اس کو پڑھے تو اس کے اندر سے کرائم نکلنا شروع ہو جائے، برائیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں، بیماریاں ختم ہونا شروع ہو جائیں، آسیب کے اثر ختم ہونا شروع ہو جائیں. لکھو کوئی کتاب ایسی. کتنا بڑا چیلنج ہے. آج جس لوگ کو بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ سدھر گیا ہے، پچھلی زندگی سے اس نے توبہ کر لیا ہے، تو اس کے پیچھے آپ کو قرآن ملے گا کہ جس نے قرآن کو پڑھا اس کی زندگی کے اندر بدلاؤ آ گیا. جس بھی مسلمان کو آپ دیکھیں کہ اچانک یہ بدل گیا، یہ برائی سے اچھائی کی طرف آ گیا. جب آپ اس سے پوچھیں گے کہ کس نے بدلا تمہیں، جو ہمارے پاس تاثرات آتے ہیں بس یہی آتے ہیں کہ جب سے ہم نے قرآن پڑھا ہمیں یہ فائدہ ہو گیا. تو ایسی کوئی کتاب تم بھی لے آؤ اگر تم سچے ہو تو، جو لوگوں کو ہدایت کرے یعنی بدل دے. اور یہی ایک معجزہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی کو ایک معجزہ دیا گیا جو ان کے ساتھ چلا گیا. جو مجھے معجزہ دیا گیا وہ قیامت تک باقی رہے گا. اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. یہ معجزہ نہیں. ایک انسان جو ہر قسم کی برائی کے اندر دلدل کے اندر ڈوبا ہوا تھا اور جیسے ہی اس کو قرآن ملا اور اس کے اندر سے برائیاں نکلنا شروع ہو گئی، کیا معجزہ نہیں؟ انسان کا بدل جانا. بہرحال یہ آیت نمبر 88 تھا. اور جو انسان کے دل دماغ کے لیے، یقین کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ یہ واقعی اللہ رب العزت کا کلام ہے. آیت نمبر 89 اور بلا شک و شبہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثالیں پھیر پھیر کر کے بیان کی ہے. کئی اینگلوں سے، کئی زاویے سے، کئی انداز سے، کبھی قسم کھا کر کے، کبھی اپنی تخلیق کو دکھا کر کے، کبھی اگزامپل دے کر کے، کبھی ڈرا کر کے، کبھی نعمتوں کا یاد دلا کر کے، کبھی ان کی زندگی کے اندر نعمتوں کو یاد دلا کر کے، کبھی اللہ کے احسانات کو یاد دلا کر کے. کتنے طریقے سے سمجھایا اللہ نے. اور ایک بات کو کئی انداز سے سمجھایا. لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ اللہ آگے فرماتا ہے پھر بھی اکثر لوگوں نے انکار کیا. کس چیز سے انکار کیا؟ انکار کیا سب سے پہلے اس پہ تدبر سے، یعنی اس کا علم حاصل کرنے سے. تو تدبر سے انکار کیا. پھر اب تدبر نہیں کیا تو ایمان بھی نہیں آیا، ایمان نہیں آیا تو عمل بھی نہیں آیا. ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی انکار کرنے والوں کی لسٹ میں کھڑے ہوں. تو اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور اللہ جب تک زندہ رکھ، اے اللہ تو جب تک زندہ رکھ اپنے کلام کے ساتھ چمٹا کے رکھ. جب تک ہماری زندگی ہو اس قرآن کے ساتھ، تیرے نبی کے فرمان کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دین کے اوپر اپنے آپ کو نچھاور کرتے ہوئے یہ زندگی بسر. ان صلاتی و نسخی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. نماز، اے اللہ میری نماز، ان صلاتی میری نماز، و نسخی اور میری قربانی، و محیای اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت للہ رب العالمین، اے اللہ تیرے لیے ہو جائے، تو اپنے لیے کر لے. اے اللہ تو ہمیں خرید لے. اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو خرید لیا. تو کچھ لوگ خرید لیا مطلب کچھ لوگوں کو پسند کیا. تو ایمان والوں کو اللہ پسند کرتا ہے اور ان کو خریدتا ہے. تو خریدی اور بکری میں کچھ لین دین ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت کیا لیتا ہے ان سے؟ اللہ رب العزت ان سے ان کی زندگی کو خرید لیتا ہے اور بدلے میں جنت دیتا ہے. تو ہم لوگ تو بکے ہوئے ہیں، اور بکے ہوئے کے اوپر خود کا اپنا کوئی زور نہیں ہوتا. وہ کیسا ہوتا ہے؟ جس نے خریدا ہے اس کے حساب سے چلتا ہے.
تو ہمیں اللہ رب العزت کے حساب سے چلنا ہے، اور اللہ رب العزت کے حساب سے جب چلیں گے تو دنیا کے اندر بھی ہمیں سکون اور اطمینان حاصل ہوگا، اور مرنے کے بعد بھی ہوگا۔ دنیا ہمیں ہماری ٹھوکروں پہ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور یہ ہر نبی نے وعدہ کیا۔ ابھی آگے آیت آ رہی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی چال کے ساتھ مکہ کے خانہ کعبہ کے پیچھے رات کے اندھیرے میں بڑے بڑے سرداروں نے اور مشرکوں نے، منافقوں نے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور ایسے بڑے بڑے لوگوں نے، سرداروں نے نبی مکرم کو دھوکے سے بلا کر کے بحث کیا تھا۔ تو وہاں پہ نبی مکرم نے بار بار یہی بات کہی تھی کہ تم ایمان لے کر کے آ جاؤ مجھ پر، دنیا کی نعمتیں بھی ملے گی اور آخرت کی نعمتوں کا بھی حصہ ملے گا، دنیا کا بھی حصہ ملے گا، تو دنیا بھی عطا کی جائے گی۔ تو یہاں فرمایا پھر بھی اکثر لوگوں نے انکار کیا، یعنی تدبر نہیں کیا، ایمان علم حاصل نہیں کیا اور ایمان نہیں لائے اور عمل نہیں کیا، مگر کفر کرنے سے انہوں نے انکار نہیں کیا، کفر یہ کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اپنی مرضی کی زندگی یہ لوگ جیتے رہے۔ آیت نمبر 90، اور وہ بولے ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ وہ واقعہ ہے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 710۔ امام ابن جریر نے محمد بن اسحاق کی روایت کو بیان کیا ہے کہ مجھ سے اہل مصر کے ایک شخص نے جو 40 سال سے زیادہ عرصہ سے یہاں آئے ہوئے تھے، اکرمہ سے، اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کو کیا کہ کچھ لوگوں نے، جس میں عتبہ تھا، شیبہ تھا، ابو سفیان تھے اس وقت جب انہوں نے اسلام نہیں لائے تھے، ولید تھے، مغیرہ تھے، ابو جہل تھا اور امیہ بن خلف تھا، اور اس طریقے سے حجاز وغیرہ اور بھی جو مشرکین اور کفار مکہ تھے، یہ سب تھے۔ انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ کی خانہ کعبہ کے پیچھے رات کے اندھیرے میں۔ جب رات ڈھل گئی اس وقت یہ لوگ پہنچے، مطلب غروب آفتاب کے بعد، اور آپس میں پہلے مشورہ کر لیتے ہیں کہ محمد کو بلاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو بلا کر کے ان سے ہمیں بحث کرنا ہے۔ پہلے سے طے کر لیا کہ ان سے اب ہم کو بحث کرنا ہے، اور کیا کیا بحث کرنا ہے، تو ان سے مطالبے کرنا ہے کہ اگر تم نبی ہو تو ایسا کرو، اگر تم نبی ہو تو ایسا کرو، یا پہلے سمجھانے کی، پھر کچھ کہتے نہیں پہلے سمجھانے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے کوشش کریں گے، کیا کوشش کریں گے، تو تھک چکے ہیں یہ، ہر طریقے سے ٹارچر کر کے، ہر طریقے سے مار کر کے، لوٹ کر کے، عزت کے کھیل سے کھیل کر کے، اور مکہ سے نکال کر کے، گھر بار لوٹ کر کے، ہر طریقے کی کوشش کر چکے ہیں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کام ہو کیوں رہا ہے، یہ دعوت و تبلیغ دے کیوں رہے ہیں۔ تو یہ تھک کر کے اب یہ پلاننگ بناتے ہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے ایک بار سمجھاتے ہیں کہ یہ کر کیوں رہے ہیں، یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دعوت کے پیچھے راز کیا ہے۔ تو نبی مکرم کو خبر پہنچائی گئی، جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر سنی کہ کچھ لوگ وہاں اکٹھا ہیں جو مجھے بلاتے ہیں، تو آپ بڑی خوشی سے جلدی تیار ہو کر کے فوراً پہنچ گئے، جلدی سے پہنچ گئے، ایسے حریص تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ شاید کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے، شاید وہ مجھے کچھ سمجھنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ آپ فوراً وہاں پہنچ گئے۔ جب وہ پہنچتے ہیں تو یہ لوگوں میں سے ایک جو ان کے بیچ میں امیر تھا وہ کہتا ہے ہم انہیں جانتے ہیں، وہ کہتا ہے ہم نہیں جانتے، مطلب ہماری نظر میں آج تک ایسا نہیں ہوا، ہم نہیں جانتے کہ عرب میں سے کسی اور شخص نے بھی اپنی قوم کو اس طرح مشکل میں مبتلا کیا ہے جس طرح آپ نے کیا ہے، مطلب اس قوم کو آپ نے بہت بڑی مشکل میں مبتلا کر دیا، پوری دنیا اس کے اوپر نظر گڑائے ہوئے ہے، یعنی ساری دنیا سے دشمنی مول لے لیا آپ نے۔ اب پہلے تو آپ کا قبیلہ ٹارگٹ میں تھا، اب پورا مکہ ٹارگٹ میں۔ کیا مصیبت، کیونکہ نبی مکرم نے کہہ دیا کہ دنیا کا بنانے اور چلانے والا ایک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ تو اب پوری دنیا تم سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئی اور آپ کے چکر میں ہم سب پھنسنے والے ہیں۔ ایک بات یہ کہی ہمارے معبودوں کو تم نے گالیاں دی، یہ کیا کبھی آپ نے ایسا سنا ہے قرآن میں یا حدیث کے اندر؟ جبکہ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا ہے کہ ان کے معبودوں کو برا مت کہو، نہیں تو وہ پلٹ کر کے تمہارے معبود کو برا کہیں گے، منع کیا اللہ رب العزت نے۔ تو یہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں کہ گالیاں دی؟ یہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کی حقیقت بتائی
کہ یہ سنتے نہیں ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں، یہ پکڑتے نہیں ہیں، یہ خود اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں، یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، یہ اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہیں. یہ حقیقت بتائی تھی. لیکن اس حقیقت کو یہ گالی سمجھ رہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے. ان لوگوں نے اس کو اپنی پونجی بنا رکھا ہے، اس کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، اس لیے ایسا کہتے ہیں. اور قوم میں اختلاف و انتشار تم نے پیدا کر دیا ہے کہ ماں بیٹے کو چھوڑ کر کے چلے جا رہی ہے، بیوی شوہر کو چھوڑ کر کے چلے جا رہی ہے، باپ اور بیٹے کے اندر جدائی ہو گئی. اور یہی ہوتا ہے، جو حق کو قبول کرتا ہے وہ اس سے ہٹ جاتا ہے باطل سے. تو اس کو وہ اختلاف کہتے ہیں کہ تم نے اختلاف پیدا کر دیا. بہرحال خرابی کی کوئی ایسی صورت نہیں جسے آپ نے ہمارے اور اپنے مابین پیدا نہ کی ہو. مطلب ہر قسم کی خرابی آپ نے ہمارے بیچ میں جو ہے پیدا کر دی. اگر ان باتوں سے آپ کا مقصود، یہ کام آپ کیوں کر رہے ہیں، اس کام کے پیچھے آپ کا راز کیا ہے، کیا مقصد ہے؟ اگر آپ کا مقصود دولت حاصل کرنا ہے تو ہم آپ کے لیے اس قدر دولت جمع کر دیں گے کہ آپ میں سے کوئی بھی، مطلب سارے کے سارے لوگوں کو، آپ کو ہی نہیں، آپ کے ماننے والے بھی دولت مند ہم بنا دیں گے. اگر آپ کا مقصود دولت اگر ہے، اس دعوت کے پیچھے اگر آپ دولت اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب مل کر کے آپ سب کو دولت مند کر دیں گے. یعنی صحابہ کو بھی دولت مند، آپ کو بھی دولت مند کر دیں گے. دوسری تجوید رکھتے ہیں، دوسرا پوائنٹ رکھتے ہیں، اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار منتخب کر لیتے ہیں. اگر یہ دعوت کے پیچھے آپ کی سرداری مقصد ہے تو آپ کو سردار مان لیتے ہیں. مطلب کام کو بند کر دو اور جو مقصد ہے اس مقصد پہ بات کرو. اگر آپ بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ مسلط، آپ کو بادشاہ پسند کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. اب ہم غور کریں کہ ہم کام کیوں کر رہے ہیں. اور آگے کہتے ہیں، اور اگر یہ جن آپ کے اوپر غالب آ گیا ہے تو ہم اس کا علاج کر دیتے ہیں یا کروا دیتے ہیں، اور اس پہ جتنا سرمایہ لگے اس کو خرچ کر دیں گے یا ہم کنگال ہو جائیں گے. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک اور مطالبہ کرتے ہیں کہ کسی عورت سے نکاح کرنا ہے تو وہ کرا دیتے ہیں. اس میں دو بات پتہ چلی. ایک یہ کہ یہ لوگ حیران اور پریشان تھے کہ مقصد کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں یہ کام کو. کیونکہ جب بھی کوئی کسی کام کو کرتا ہے تو دنیا کی کوئی لالچ پیچھے ہوا کرتی ہے. تو سب سے پہلے دولت کے لیے کرتا ہے تو ہم سب دولت مند بنا دیتے ہیں، یہ ٹینشن دور ہو جائے گی. ہمارے معبودوں کو برا کہنا، ہماری دکانداری پھر چلنے لگ جائے گی. کیونکہ سب نے اپنے اپنے معبود کو بنا رکھے اور دنیا سے لوگ آتے تھے عبادت کرنے کے لیے اور ان سے یہ نذرانے اور تحفے وصول کرتے تھے جیسے آج ہوا کرتا ہے. تو دولت اگر چاہیے تو اگر سرداری، کیوں کوئی کام کرتا ہے، کوئی سرداری مل جائے گی، امیر بن جاؤں گا، سردار بن جاؤں گا، تو سردار منتخب کر دیتے ہیں. اگر پاور چاہیے تو حکومت تم کو دے دیتے ہیں. اب بتائیے آپ. اور اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج کرے، عورت کے اوپر نظر ہے تو وہ کر دیتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی بھی چیز نبی مکرم کا مقصد نہیں تھی. اور سورہ یوسف میں بھی اللہ نے فرمایا نبی مکرم کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ میری راہ، میری سوچ، میرا فکر، میرا مشن کیا ہے؟ دولت ہے، پاور ہے، بادشاہت ہے، سرداری ہے، عورت ہے؟ نہیں. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی مکرم کہہ دیجئے کہ میری راہ، میرا مشن، میری سوچ، میری فکر یہی ہے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاؤ، توحید کی طرف بلاؤ. لیکن یہاں پہ نبی مکرم نے جواب دیا مجھ میں کوئی ایسی بات نہیں جو تم کہتے ہو. اب آپ غور کریں کہ رات کا اندھیرا چھا گیا ہے اور کفار مکہ، بڑے بڑے سردار اور دشمن، ظالم قسم کے لوگ، یہ سب گھیرے ہوئے اور اس طریقے سے، اور پہلے سے یہ ارادہ کر لیے تھے کہ ہم ان کے اوپر چڑھ چڑھ کر کے آئیں گے اور اپنے مطالبے رکھیں گے. تو یہ کیسا خوفناک منظر ہوگا کہ اس انداز میں نبی مکرم کو اکیلے گھیر کر کے بات کیا جا رہا ہے. یہ ہے فیلڈ، یہ ہے دعوت کا کام. تو مجھ میں، آپ اس جگہ میں کیا فرماتے ہیں؟ مجھ میں کوئی ایسی بات نہیں جو تم کہتے ہو. مطلب تم جو یہ سمجھ رہے ہو، یہ اس کا میں کسی کی چیز کا بھی لالچی نہیں. مجھ میں ایسی کوئی بات نہیں. میں اس دین کے لیے، میں اس دین کے لے کر تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم سے مال طلب کروں. کیا فرمایا؟ میں اس دین کو لے کر تمہارے پاس اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں تم سے مال طلب کروں. تو آپ کا اور میرا بھی طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم اس کام کو
لوگوں تک دین کو پہنچانے کو پیسے کے لیے نہیں پہنچائیں گے. میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ تم سے پیسے کماؤں. اور دوسری بات کہی, یا سردار کا متلاشی ہوں, یا میں سردار بننا چاہتا ہوں, میں یہ کام کو اس لیے بھی نہیں کر رہا کہ میں ایک جماعت بنا لوں اور اس کا سردار بن کر کے بیٹھ جاؤں. یہ مقصد نہیں ہے. تیسری بات کا, یا تمہارا بادشاہ بن جاؤں, پاور بھی میرا مقصد نہیں ہے, بادشاہت بھی میرا مقصد نہیں ہے. کیونکہ پاور اگر چاہیے ہوتا تو اللہ رب العزت تو ویسی پاور دے دیتا. سارے پاور تو اس کے پاس ہے. ملک کی اصل بادشاہت کا مالک تو وہی ہے. جب بنانا جس کو چاہتا بناتا ہے, جس کو چاہتا مٹاتا ہے. گورنمنٹ تو اس کے ہاتھ میں, حکم تو اس کا چلتا ہے ساری کائنات کے اوپر. تو میں پاور نہیں چاہتا. کیا چاہتے ہیں؟ دلوں کے اندر سے وہ اندھ وشواس کو نکال کر کے سچا وشواس ڈالنا, جو ساری کائنات کا خالق مالک اصل ہے اس کا یقین ڈال دینا. یہ چاہت تھی آپ کی. تو آپ نے کہا کہ میں پاور نہیں چاہتا, میں بادشاہ نہیں چاہتا. اور پھر کیا کہا؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے طرف رسول بنا کر بھیجا ہے. اس نے مجھ پر اپنی کتاب نازل فرمائی ہے. اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں خوشخبری اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہارے پاس پہنچا دیے. میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا, اور تمہاری رشد ہدایت اور خیر خواہی کی. مطلب تمہاری میں نے خیر خواہی کی ہے کہ تم کو جہنم سے اور دنیا کے عذاب سے بچایا. اگر تم اس دین کو قبول کر لو جسے میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں, تو یہ ہمارے لیے بھی ہے یہ بات. اگر تم اس دین کو یعنی زندگی گزارنے کے طریقے کو قبول کر لو جو میں تمہارے پاس لے کر کے آیا ہوں, تو دنیا اور آخرت میں تمہارا حصہ ہوگا. کہاں کہاں حصہ ہوگا؟ دنیا اور آخرت دونوں کا وعدہ ہے. بار بار یہ وعدہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس مجلس میں بار بار یہ بحث ہوئی ہے وہاں پر, اور آپ نے یہی بات کو بار بار ریپیٹ کیا ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تم کو اس کا حصہ ملے گا. اگر تم اسے قبول کرنے سے انکار کرتے ہو تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر صبر کروں گا. اگر تم انکار کر دو گے تو میں صبر کروں گا, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے, یعنی عذاب لے کر کے آ جائے. میں عذاب کا انتظار کروں گا. کتنی بات پتہ چلی؟ سب سے پہلی یہ کہ آپ نے ہر قسم کی لالچ اور دنیا کے مفاد کے لیے کا انکار کر دیا کہ میرا کام یہ نہیں. میرا کام تو یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے اس وحی کو پہنچاتا ہوں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنا لاجک پہنچاتے ہیں, اپنی بات کرتے ہیں, جبکہ نبی مکرم کہہ رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں لیکن پہنچاتا کیا ہوں؟ جو اللہ کی طرف سے آتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے طرف سے پہنچاتے ہیں. یہاں پہ ہم فیل ہو جاتے ہیں. اور سب سے پہلے تو شروعات ہی ہماری غلط ہوتی ہے کہ ہمارا یقین کہاں ہے. اللہ ماشاء اللہ, اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہمارا نیت صرف یہ ہو کہ ہماری رضا, اللہ کی رضا نیت ہو. نہ دولت, نہ پاور, نہ بادشاہت, نہ حکومت, یہ سب کچھ مقصد نہیں, اللہ کی رضا مقصد ہو. اور پھر آپ نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی قرآن پہنچائیں اور حدیث پہنچائیں, کیونکہ حدیث بھی اللہ کا پیغام ہے. اور میں اس میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں چاہتا, یہ بھی کہا نبی مکرم نے. اور پھر یہ کہا کہ میں تو تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں, اور اگر تم اس دین کو مان لو گے تو پھر وعدہ کیا کہ تمہیں دنیا بھی ملے گی اور آخرت میں سے بھی حصہ ملے گا. دنیا میں سے بھی حصہ ملے گا, آخرت میں سے بھی. اور اگر تم انکار کرتے ہو, یہ بات بہت اہم ہے, اگر تم انکار کرتے ہو تو انتظار کرو, اور میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ اللہ کا امر آ جائے, یعنی اللہ کا فیصلہ آ جائے. اب یہ اور بھی پھٹ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اچھا تم اللہ کے نبی ہو, تو یہاں پر ہماری بدحالی, ہمارے جیسا کوئی بدحال نہیں, مطلب جتنا مفلس اور پریشان اور تنگ دستی عرب کے اندر تھی اور کہیں دوسرے ملک میں نہیں تھی. ہر ملک بہت اچھے تھے. یہ تو ریگستانی علاقہ تھا, پتھریلا علاقہ تھا. یہاں بس جانوروں کو چرانا ہے اور جانوروں کو کھانا ہے, بس وہی ساری چیزیں تھی. نہ پانی تھا, نہ کھیتیاں ہوتی تھی, نہ سبزیاں ہوتی تھی. تو کہا ہم بدحال لوگ ہیں, اگر اللہ کے نبی ہو تو یہ سارے پہاڑوں کو الگ کر دو اور یہاں پہ کھیتیاں لگوا دو اور جگہ جگہ نہر نکلوا دو. تو نبی مکرم پھر یہی کہتے ہیں کہ میرا یہ سب کام نہیں ہے, اور میں تو اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں, میرے کو اس کا کلام سنانا ہے اور تمہیں برائیوں سے روکنا ہے, اچھائیوں کی طرف لینا ہے. یہی ساری باتیں پھر سے آپ نے بیان فرمائی کہ تمہیں دنیا کا بھی حصہ ملے گا, آخرت کا بھی حصہ ملے گا. پھر چیختا ہے اور پھر بحث کرتا ہے, اور پھر کہتے ہیں دوسرا ایک اور آتا ہے کہ اچھا ایک کام کرو, آسمان سے تو آسمان کو ٹکڑے گرا دو ہمارے اوپر, چلو یہی کر لو.
اور یہ کہتا ہے اچھا تم آسمان کے اوپر چڑھتے ہوئے بھی دکھ جاؤ گے اور کوئی نشانی بھی لا کے دکھ جاؤ گے تو بھی ہم ایمان لانے والے نہیں. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں مطلب ایسے چڑھ چڑھ کر کے نبی مکرم کے اوپر آ رہے تھے اور نبی مکرم آستے سے نرمی کے ساتھ صرف یہی بات کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں, میرے اوپر وحی آتی ہے, میں وحی تم کو سناتا ہوں, اور اگر مان لو گے تو دنیا اور آخرت کا حصہ پاؤ گے, اور نہیں تو میں تو انتظار کروں گا کہ اللہ تمہارے اور میرے بیچ میں فیصلہ کر لے. یہ بات بار بار کتنے بار ہو رہی ہے. اب آیت پہ غور کریں, آیت نمبر 90 سے لے کر کے 93 تک. اور وہ بولے ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو ہمارے لیے زمین سے چشمے جاری کر دے. مطلب یہ پہاڑوں کو الگ کر دو اور اس کو زرخیز زمین بنا دو اور اس میں سے چشمے جاری کرو. نبی مکرم نے پھر اس کا جواب دیا یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب دیا تو کہتے اچھا ٹھیک ہے یہ نہیں کرتے ہو تو تم اپنے ہی لیے ایک باغ لے آؤ کھجوروں کا اور انگوروں کا, پھر تو اس باغ کے درمیان جگہ جگہ نہریں جاری کر دو, اس میں چلو اپنے لیے ہی کر لو. دیکھیں کس طریقے سے ٹارچر کیا جا رہا ہے, کس طریقے سے پریشان کیا جا رہا ہے ایک دائی کو, نبی کو. آیت نمبر 92 میں یا تو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دو جیسا تو نے گمان کیا ہوا ہے. مطلب جیسا آپ گمان کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب آئے گا اللہ کا, لے آؤ پہاڑ کو نہیں آسمان کو گرا دو ہمارے اوپر, یا اللہ کا کوئی اور فرشتے کو سامنے لے آؤ جبرائیل کو, کوئی اور فرشتے کو لے آؤ سامنے ہمارے. اتنی ڈھٹائی کیوں؟ یہ گواہی اس بات کی کہ ان کے اندر ایمان نہیں تھا, یقین نہیں تھا کہ آسمان کیا چیز ہے اور یہ نبی کون ہے, اور اللہ رب العزت کے اوپر سارا اختیار ہے. اللہ رب العزت کو سارا اختیار ہے, وہ جو چاہے جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے. لیکن ان کی ڈھٹائی اس بات کی گواہی تھی کہ ان کو ایمان نہیں تھا, ان کو یقین نہیں تھا, اس لیے تو ایسی بات کر رہے ہیں. یا تیرے لیے, پھر کہتے ہیں یا تو تیرے لیے صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا, یا تو تیرے لیے کوئی سونے کا گھر ہو, تو چاروں طرف گھیر کر کے آپ غور کریں کہ کیسا منظر ہوگا. وہ لائٹ کا کوئی معاملہ نہیں ہے, اندھیرا کا معاملہ ہے, لوگ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں, کعبہ کے پیچھے ہیں, اور آپ بار بار دعوت دے رہے ہیں اور پلٹ پلٹ کر کے وہ ایک ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. کیسا استہزاء, کیسا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یا تیرے لیے کوئی سونے کا گھر ہو, یا تو آسمان میں چڑھ جا اور ہم تیرے چڑھنے پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو ہم پر ایک کتاب اتار لا جسے ہم پڑھ لیں. اب ایک نیا مطالبہ کہ اب جو یہ کتاب ہے آسمان سے لے کر کے آؤ, ہم اس کو چھوئیں گے, ہم اس کو پڑھیں گے. حتیٰ کہ میرا رب تو کہے اے میرا رب پاک ہے, میں تو بس ایک بشر رسول ہوں. میرا رب پاک ہے یعنی وہ سارے عیبوں سے پاک ہے, وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے, جو چاہے تمہارے مطالبے کو پورا کر سکتا ہے, وہ ہر عیب سے پاک ہے, اور میں تو ایک بندہ ہوں, میں تو اس کا بس رسول ہوں. سمپل سا جواب, کوئی اس کے اوپر بحث نہیں. آیت نمبر 94 اور لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد ان کو ایمان لانے سے صرف اس چیز نے روکا کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے بشر رسول بنایا ہے. پھر ایک اور بحث کے مدعا انہوں نے اٹھایا کہ ہم ایمان اس لیے نہیں لائیں گے کیونکہ آپ بشر ہیں, کوئی فرشتہ ہوتا تو ہم ایمان لے آتے. یہ نہیں لانے کے بہانے ہوا کرتے ہیں کہ ہم آپ کی یہ بات نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ کیا ہمارے باپ کو نہیں سمجھ میں آئی تھی یہ حدیث, یہ قرآن ہمارے باپ کو نہیں سمجھ میں آیا تھا, ہمارے دادا کو, ہمارے پردادا تو اتنے بڑے نیک انسان تھے, ان کو نہیں سمجھ میں آیا تھا, ہم اس لیے آپ کی بات نہیں مانیں گے. اس طریقے کی بات ہے کہ ہم تمہاری بات اس لیے نہیں مانیں گے کیونکہ تم نبی. ارے انسان ہے تو کیا ہوا, بشر ہے تو کیا ہوا, اللہ کا پیغام ماننے کا بول رہے نا کہ نبی کو ماننے کا بول رہے ہیں. اللہ کے پیغام جو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے اس کو ماننے کی بات تھی. لیکن یہ ایک لنگڑا عذر جس کو کہتے ہیں, ایک بہانہ کو لے کر کے آتے ہیں کہ آپ بشر ہیں اس لیے ہم آپ کی بات نہیں مانیں. تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا, اور کیا بہترین جواب دیا. کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو یہاں مطمئن ہو کر کے چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے. کتنی پیاری حکمت اللہ نے بتایا کہ اگر یہ زمین, یہ دنیا اگر انسانوں کے لیے نہیں جن فرشتوں کے لیے ہوتی اور فرشتے یہاں آباد ہوتے, وہ چلتے پھرتے, تو ان کی رشد ہدایت کے لیے کس کو پہنچاتے؟ فرشتے کو پہنچاتے. کیونکہ تم انسان ہو, بشر ہو, تو بشر ہی تمہیں سمجھا سکتا ہے, وہی تمہاری فیلنگ کو سمجھ سکتے ہیں, وہی تمہاری عادت, تمہاری حرکتوں کو سمجھ سکتے ہیں, اور انہی کے ذریعے سے تم تک دین کو صحیح طریقے سے پہنچ سکتا. اور فرشتے ہوتے تو فرشتوں کے ذریعے سے ہی پہنچ پاتا.
آیت نمبر 96، کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے۔ یہ بھی ایک انداز دعوت کا کہ جب ایسی ڈھٹائی پر آ جائیں تو ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ تمہیں بھی دیکھ رہا ہے اور مجھے بھی دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 96 اتنے ہی رہنے دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، جو کچھ بھی ہم نے غور و فکر کیا، اسے مزید سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عمل صالح کرنے کی اور مسلم بنا کر کے ہم کو زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما اور ہمارا نیک لوگوں کے ساتھ شمار فرما۔ اے خالق، اے مالک، اے رازق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔